کہ ہمارے جو سیکولر حلقے ہیں یہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں. اگر یہ فریڈم آف ایکسپریشن مذہب کے اوپر تنقید کے لحاظ سے ہو تو یہ فریڈم ہی کہلاتی ہے، لیکن اگر یہ لبرل آئیڈیاز کے اوپر چلی جائے تو اسے ہیٹفل اسپیچ کا نام دے دیا جاتا ہے. وائی از اٹ سو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں بات اس سے زیادہ گہری ہے، کیونکہ ہم پاکستان میں سیکولرزم کے حوالے سے ہماری 2-3 غلط فہمیاں ہیں. ایک تو یہ کہ بڑا فیئر سسٹم ہے، اوپن سسٹم ہے، جس میں سب کی ذاتی زندگی کی ساری آزادیاں موجود ہیں، لیکن کولیکٹیو لیول پہ جو اسٹیٹ ہے وہ اپنے فیصلے کرے گی اینڈ سو فورتھ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ لبرلزم کے بہت سے سیکولرزم کے بہت سے فرقے ہیں. جن آزادیوں کی آپ نے بات کی ہے وہ ایک فرقے کے پاس حق ہے کہ دوسرے پہ تنقید کرے، لیکن اس کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ خود پہ بھی ویسے ہی تنقید کرے. وہ جو میجر فرقے ہیں اس کے اندر ایک سوشلسٹ فرقہ اور ایک لبرل فرقہ ہے، جن کے آپس میں کچھ نہیں بنتی. انفیکٹ پچھلے 100 سال میں جتنا انسانیت کا قتل ہوا ہے اس میں یہ دونوں شریک بھی رہے ہیں، یعنی دوسری جنگ عظیم کی اگر بات کریں، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دوسرے سے کے مخالف بھی رہے ہیں. وہ بھلے کورین وار ہو، ویتنام وار ہو، ساؤتھ امریکہ میں جتنی اسٹرگلز رہی ہیں، یہ سب لبرلزم ورسز سوشلزم رائٹ اپ ٹو 1991 یہ چلتی رہی ہیں. تو اس میں آپ یہ بالکل سن سکتے ہیں کہ جو سوشلسٹ سیکولرز ہیں وہ لبرلزم پہ بڑی تنقید کر رہے ہیں، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن وہ سوشلزم پہ تنقید نہیں کر سکتے. ایٹ دا سیم ٹائم جو لبرلز ہیں وہ سوشلسٹ پہ تنقید کریں، کسی اور پہ کریں، دیٹس آل فائن، لیکن اگر وہ خود پہ تنقید کرتے ہیں تو ایک سرٹن تھریش ہولڈ ہے، اس کو آپ ایکسیڈ نہیں کر سکتے. وچ از دا ریزن کہ امریکہ میں بیٹھ کے نوم چومسکی کا بھی CNN پہ کوئی پرائم ٹائم پروگرام نہیں کر سکتے. یو کے میں جو وہاں کے جو کریٹیک ہیں، جارج گیلوے فار ایگزامپل، وہ کوئی پرائم ٹائم پروگرام BBC پہ بیٹھ کے نہیں کر سکتے. تو وہ سب نے اپنی اپنی حدیں لگائی ہوئی ہیں. تو منافقت اصل میں یہ ہے کہ یہ ایک کنسیپشن انہوں نے ایسی دی ہوئی ہے کہ سیکولرزم کوئی ایک ہی چیز ہوتی ہے اور وہ ایک ایبسلوٹ ہے. بھئی نہ اس کی کوئی ڈیفینیشن ہے، نہ اس کی کوئی ایک سوائے ہولیوک وغیرہ نے جو لکھی ہیں، بٹ ایز یو موو ود دا ٹائم آپ کو سیکولرزم کی لبرل کنسیپشن ڈفرینٹ ملے گی، سوشلسٹ ڈفرینٹ ملے گی. یہاں پہ انہوں نے ایک میں ایسے چورن ایک بنا کے رکھا ہوا ہے کہ یہ سیکولرزم ہوتا ہے، آپ کھائیں گے تو آپ کے سارے پیٹ کے درد ٹھیک ہو جائیں گے. بندہ پوچھے یہ ٹھیک ہونے ہوتے تو جکارتا میتھڈ کے تحت آپ نے اپ ٹو 1 ملین پیپل ایک دوسرے کا مارا ہوا ہے. تو آپ کا سیکولرزم اتنا اچھا ہوتا تو ایک دوسرے کے آپ کیوں اتنے بڑے قاتل ہوتے؟ ویتنام میں آپ نے کیوں اتنی تباہی کی؟ ساؤتھ امریکہ آپ نے آپ کیوں اتنی تباہی کی؟ تو یہ ہمارا ابتدائیہ ہے. اٹ گوز مچ ڈیپر دین دیٹ. یہ صرف اسلام پہ تنقید کی بات نہیں ہے، صرف خود پہ نہ ہو، دوسرے پہ آپ جتنی مرضی کر لیں. اچھا، میرا آپ سے کویشچن ہے کہ اگر سیکولرزم ان کا کلیم ہے کہ یہ غیر جانبدارانہ نظام ہے، کسی طرف ٹلٹ نہیں ہوتا، لیکن جب مذہب ان کے سامنے آتا ہے تو ان کا سارا جو وزن ہے یا سارے کا سارا جو فرسٹریشن ہے وہ مذہب کے اوپر ہی کیوں نکل رہی ہوتی ہے؟ دیکھیے، بنیادی بات جو ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ یہ دعویٰ اپنے آپ میں ایک دھوکہ ہے کہ سیکولرزم نہ مذہب ہے، نہ مذہب سے اس کو سروکار ہے. اس قیامت کے بعد سے جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ سیکولرزم ایک نظام کے طور پہ کام کرتا ہے جس کا ہدف مذہب ہے. اس کو سمجھنے میں مطلب ہے کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اس لیے جب مولانا مودودی نے سیکولرزم کا جو آسان مفہوم ترجمہ ہے وہ کیا لادینیت ہے، دین کے مقابلے میں لادینی پر مشتمل ایک نظام ہے اور ان کے آپس میں ٹکر ہے. تو ہمارے ہاں جتنی سیکولر لابی ہے وہ یہ کہتی رہتی ہے کہ لادینیت نہیں ہے، یہ تو آپ ایسے ہی جو ہے ہمارے اوپر دیکھیں، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہم تو کبھی کبھار روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، یوں بھی ہوتا ہے. تو دین کا جو تعلق ہے وہ ہمارے اپنی ذات سے ہے، اجتماعیت سے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ مل کے جو ہے وہ طے کریں گے، تو یہ چیز ہے نہیں. اس کی کئی شواہد ہیں، اور اس میں سیکولرزم یا لبرلزم والوں کے بھی ہیں اور سوشلزم والوں کے بھی ہیں، مسلمان ممالک کے اندر بھی ہیں اور غیر مسلم ممالک کے اندر بھی ہیں. مسلم دنیا میں سب سے پہلا جو نام آتا ہے اس پہ وہ آتا ہے مصطفیٰ کمال اتاتürk کا. ٹھیک ہے، ترکی میں وہ آ گئے. کام کیا کیا؟ مطلب اگر میری یہ آزادی ہے کہ میں چلیں ایک لمحے کے لیے مان لیتا ہوں کہ انفرادی دائرے میں مذہب پر عمل درآمد کی مجھے اجازت ہے، ٹھیک ہے، بالکل اس کے اوپر آ جاتے ہیں. لیکن کیا جب یہ سیکولرزم کا نظام نافذ ہوتا ہے تو وہ اس کی اجازت دیتا ہے؟ شواہد یہ ہیں کہ اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے، آپ اتاتürk کو چلے جائیں، اذان پہ پابندی ہے، عربی پہ پابندی ہے، قرآن پہ پابندی ہے، جو مذہبی شاعر ہوتے ہیں ان سب پہ آپ پابندی لگا دیتے ہیں، اور جو اس کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو تلاش کرتے ہیں باقاعدہ کہ دیکھیں ذرا کوئی مذہب کا اس پہ ہے تو نہیں جس میں تھوڑی سی کوئی چنگاری پکڑ ہو.
اس کو پکڑ کے اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیتے. آپ تیونس میں آ جائیں, وہاں پہ زین العابدین جو تھا ان کی ایک لمبا عرصہ حکومت رہی. اچھا وہ سیم پیٹرن ہے, اتا ترک والا ہے, عربی پہ پابندی ہے, اذان پہ پابندی ہے, مینار پہ پابندی ہے, نماز پڑھنے والے پہ مسئلہ ہے. روزے پہ تو انہوں نے حکمن جاری کیا کہ روزہ آپ نہیں رکھ سکتے روزے پہ. اور کیا مذہب پہ آپ مجھے جو ہے وہ عمل درآمد کی جو ہے. اسی طرح آپ جہاں جہاں پہ مسلم دنیا اس کی آپ مثالیں لیتے چلے جائیں تو آپ کو یہ نظر جو یہ کہتے ہیں نا کہ بھی آپ کو اپنے مذہب پر عمل درآمد کی اجازت ہے, تو اصلاً ہے نہیں ایسے. اس سے جب ہم پاکستان میں اس کو ریزسٹ کرتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ آئیں گے تو ہم سے ہماری مذہبی آزادیاں چھین لیں گے. ہمارے ہوتے ہوئے تو چلیں, پاکستان کا آئین اسلامی ہے تو آپ کو بات کہنے کی اجازت ہے. ہمیں خدشہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اقتدار ہوگا تو ہمیں اپنی بات کہنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی اور اپنے مذہب پہ عمل درآمد کی بھی اجازت نہیں ہوگی, باوجود اس کے کہ بالکل جو اکثریت ہے وہ مسلمانوں کی ہے. جو دیگر مسلمان ممالک ہم دیکھ چکے ہیں. جو سوشلزم کی آپ نے بات کی نا جی, وہ تو ویسے ہی نظریہ لادینی پر مشتمل ہے, لیکن آپ پورا سینٹرل ایشیا اٹھا کے دیکھ لیں, جہاں جہاں پہ سوویت یونین نے قبضہ کیا ہے تو انہوں نے کوئی مسلم اس پہ انہوں نے اپنے لحاظ سے کمپرومائز نہیں کیا اور سب کو جو ہے وہ طے کیا ہے. قتل عام بھی کیا ہے مسلمانوں کا وہاں پہ, اور اس قتل عام کے بعد ان تمام چیزوں پہ جو اس سائڈ والی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی تھوڑا سا لبرل یا سیکولر یہ کرتے ہیں, تو انہوں نے اپنے ہاں پہ بھی وہی پابندی لگائی. قرآن پہ پابندی ہے, اذان پہ پابندی ہے, نماز پہ پابندی ہے, مینار پہ پابندی ہے, آپ کی کوئی بھی حجاب جو ہے مسلم شاعر پہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, تو یہ پابندی. یہ تو ہو گیا مسلم علاقے. جہاں پہ مسلم سیکولر یا نان مسلم جو ہے وہ آ جاتے ہیں تو ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے. یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہ ایک بذات خود مذہب ہے, ایک نظام ہے جس کے یہاں پہ مطلب ہم اسلام کے ماننے والے تو ہمیں کہتے ہیں نا کہ ہم عالمگیر مذہب ہیں, تو سیکولرزم بھی عالمگیر مذہب ہے جس کے جو مظاہر ہیں وہ ایک جیسا. اب آپ یورپ میں چلے جائیں بھائی, اب یہ ہمارے ہاں تو بڑا وہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جمہوریت کو پیش کرتے ہیں, خواتین کے حقوق کو پیش کرتے ہیں, بچوں کے حقوق کو پیش کرتے ہیں. خواتین کو آپ حجاب کی اجازت تو نہیں دے رہے وہاں پہ, اور اس کے اوپر تو آپ باقاعدہ جرمانہ کر رہے ہیں, اور ایک ملک میں نہیں ہے, ایک کے بعد ایک ملک میں ہے کہ بھئی آپ یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ سکولوں میں یہ پابندی لگا رہے ہیں, یہ جو بچوں کے حقوق والی بات کرتے ہیں, سکولوں میں پابندی لگا رہے ہیں کہ بھئی آپ مذہب کی طرف نہیں جا سکتے یا حجاب کی طرف جو ہے وہ نہیں جا سکتے. تو بھائی ہمارا مقدمہ تو یہ ہے کہ یہ دین کے مقابلے میں لادینیت پر مشتمل ایک نظام ہے جو اس کو ٹارگٹ کرتا ہے. مسلمانوں میں پھر بھی وسعت ہے, وہ جہاں پہ بھی آتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ بھی ساتھ لے کے چلیں, اسپیس دیں. یہاں پہ آپ دیکھیں مطلب پاکستان پہ تو اس طریقے سے کوئی وہ نہیں ہے, دیگر جگہوں پہ بھی, یا ایون ترکی میں طیب اردوان ہے وہ آیا ہے, تو کل بھی انہوں نے ایک نا اپنی حجاب والی خواتین تھیں ایک شہر کی میئر, تو انہوں نے وہ دی ہوئے حجاب پہنتی ہے, اس کے اوپر کسی نے نا مذاق اڑایا اس کا کہ بھئی یہ تو پرانی ترک وہ ہے اور حجاب کیا کیا, تو انہوں نے اس کو اپنی پارلیمنٹ میں بلایا اور اس کو شاباش دی کہ ہم تمہارے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں. ایک وقت یہ تھا کہ بھئی اس کا جو صدر ہے اس کی اہلیہ حجاب نہیں پہن سکتی تھی ترکی کی, ٹھیک ہے, وہ مروہ واقچی جو ہے وہ حجاب کے ساتھ چلے گی, اس کی پارلیمنٹ سے رکنیت جو ہے ایک مسلمان ملک میں حجاب لینے پہ وہ جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو ہمیں تو یہ خدشہ ہے کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ یہ والا سلوک کریں گے, اس لیے ہم جو ہے وہ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں, اور یہ دھوکے پر مبنی دعویٰ ہے. بات اس پہ کریں گے آگے تو انشاءاللہ مزید بھی چلیں گے.